اللہ اے اللہ اے اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، چند روز پہلے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے شیطان کے چند غلط ارادے اور ایسے ارادے جو آج کل کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک مسلمان بندہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بہت سی چالیں چلتا ہے، اور اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، قرآن مجید میں اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ لازمی طور پر مومن کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، اور اگر کوئی مثال کے طور پہ ہمیں بتا کہ ہم پہ حملہ کرے تو اگر ہم تب بھی اس سے بچاؤ نہ کریں تو ہماری بہت ہی بڑی بے وقوفی، کیونکہ ایک بندہ خود بتا رہا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہاں سے ماروں گا، یہاں سے میں ایسے آؤں گا اور مار کے تمہیں چلا جاؤں گا۔ اب وہ اس نے دیکھنا ہے کہ وہ اس راستے پر جاتا ہے، اگر وہ جاتا ہے تو اس کا دل کر رہا ہے خود مار کھانے کا، اگر وہ نہیں جاتا تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی اس دن، یہ بات بیان کی تھی کہ شیطان اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کے چہروں کو تبدیل کر دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کرے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہی لوگوں سے ان کے چہرے خود بخود بدلوا دے گا۔ اور اس دن میں نے چند مثالیں بھی دی تھی، جس میں سے موبائل کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور 3-4 چیزیں اور تھیں۔ تو آج جو میں صرف اور صرف زیادہ بات نہیں کروں گا، 2 چیزوں کو ٹارگٹ کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، یعنی کہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہر ایک بندے کا شوق بن چکا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھا کرو تو سب سے پہلے تو کہے گا کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے، رکھ لو نہ رکھو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سن لی جائے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی داڑھی مبارک ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ رکھو نہ رکھو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ بھی سن لیا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی داڑھی کٹوائی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی طرف اپنا چہرہ مبارک بھی کرے۔ وہ بائیں طرف سے آیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دائیں طرف کر لیا، وہ دوبارہ اس طرف آیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک بائیں طرف کر لیا۔ تو ہم اگر اب بھی، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم شروع ہو چکے ہیں تھوڑی بہت داڑھی رکھنا، لیکن داڑھی ہم کس طریقے سے رکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے سٹائل بنایا ہوا ہے داڑھی کا، بالکل بڑیک سی لائن لے کے آیا ہوا ہے، باقی سارے اس نے کسی اور سٹائل میں رکھی، یعنی کہ داڑھی ہم رکھ رہے ہیں لیکن اس کے داڑھی رکھنے کا سٹائل ہم نے بدل دیا۔ وہ یہ تو کہے گا کہ بھائی داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، یہ دیکھو میں نے رکھی ہوئی ہے نظر آ رہی، لیکن اس کا سٹائل
وہ اپنے پورے کے پورے چہرے کو بدل رہا ہے، اپنی مرضی سے جب دل چاہے جون سا مرضی سٹائل بدل رہا ہے۔ بھائی سنت پر عمل کرنا ہے تو مکمل عمل کیا جائے، دین کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ ہم لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ غیر مسلم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ اور دوسری چیز یہ اکثر میرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ لینز لگانا جو کلر لینز ہے، ایک تو لینز ہوتے ہیں جو آنکھوں کے لیے جو ہم نے اینک پہنی ہوتی ہے اسی کے مطابق، وہ لینز لگانا اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، وہ لگا لے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کلر لینز پہنتے ہیں اس کا گناہ ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کو تبدیل کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے رنگت کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں کیا ہم اس سے خوش نہیں ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کو کون سی چیز زیادہ پیاری لگے گی۔ اب ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کوئی خوبصورت چیز دی ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یار کتنا پیارا انسان ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو خود بدلنے لگ جائے تو لوگ تو جو بھی کہیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو جیسا تبدیل کرتا جائے گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ کیا اچھا والا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اپنے آپ کو تبدیل کری جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خود کو دکھانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اس کا صلہ ویسا ہی ملے گا جو ہم جیسا کہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم عورتیں زیادہ تر جو ایکسٹینشن لگاتی ہیں بالوں پہ، بال لمبے کرنے کے لیے بالوں کے ساتھ بال جوڑ کے جو بال لگاتی ہیں، وہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ صحیح حدیث کیا ہے آپ کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے، اس کے بال جڑ چکے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ اس کے جو باقی بال ہیں وہ چپکا کے اس کے یعنی کہ ایکسٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے انسان کو بنایا انسان کو اسی طرح رہنا چاہیے۔ اب یہ جو پلکیں لگاتی ہیں ایکسٹرا وہ بھی گناہ ہے۔ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کے بالوں سے منع کیا، بھائی بال جیسے بھی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بس بات ختم، آگے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ وہی ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو ایسی امیدیں دلاؤں گا کہ ان کو لگے گا کہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر آگے شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کے چہرے بھی تبدیل کر دوں گا۔ اس کا مطلب شیطان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو تیلے لگا دو، آگ یا خود ہی لگا دیں گے۔ وہ ہم تو واقعی آگ خود لگا رہے ہیں، وہ صرف شیطان تیلی لگاتا ہے اور ہم سارے جنگل میں آگ خود لگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے روکنا کس طرح ہے؟ بھائی اپنے گھر سے شروعات کرو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو روکو، اس کو بتاؤ کہ غلط کام ہے۔ اگر ہم نہیں روکتے، ہم چپ بیٹھے رہتے تو قیامت والے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بیٹی، بہن اس طرح کے کام کر رہی، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ تمہیں اس بات کا علم تھا؟ تو ہاں، اگر گھر میں ماں، بیٹی یا بہن کو علم بھی ہے، بیوی کو علم بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ پھر بھی کر رہی ہے، تو وہ اس سے زیادہ ڈبل گنہگار ہے، کیونکہ ایک تو اس کو پتا ہے اس بات کا گناہ اور دوسرا وہ کر رہی ہے اس بات کا گناہ، دوہرا گناہ ملے گا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے منع ہو جاؤ، جو آپ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرو، نہ کہ اس کو اپنی مرضی سے کہ بھائی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ سنت پہ عمل کرنا ہے تو مکمل عمل کیا جائے۔ تو ہمارے بہت سے ایسی بات ہوتی ہیں، ایسی علم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، بہت سی ایسی باتیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا یا اس کے بارے میں ہمیں جان لیا، ہمیں عمل کرنا پڑنا ہے۔ تو عمل نہ ہونا یعنی کہ کسی بات کا علم نہ ہونا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم ایک طالب علم ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے طالب علم ہیں، اور ہمارے استاد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے جس بات کا علم نہیں ہے اس کا بھی علم حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔